اچھا جی، وہ جو قرآن میں ایک آیات آتی ہے نا کہ جب شیاطین آدھی ادھوری خبر لے بھاگیں تو فرشتے ان کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ لگا دیتے ہیں، جو کہ ہم اکثر آسمان پر دیکھتے ہیں کہ ایک چمکتا ہوا پتھر جو کچھ بھی ہوتا ہے جو زمین کی طرف گر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیاطین آدھی ادھوری خبر لے کے جو زمین پر آتے ہیں اپنے پیروکاروں کو بتاتے ہیں، جیسے ایلومیناٹی والے ہو گئے، فری میسج والے ہو گئے، اس کے علاوہ جو ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں شیاطین کے، جو کہ دجالی گروپ ہیں، وہ ڈائریکٹ ان سے آ کے کلام کرتے ہیں اور ان سے خبریں لیتے ہیں۔ خبریں لینے کے بعد وہ جو ان کا مقصد ہے کون سا اپنا تھرڈ ٹیمپل کا جو مقصد ہے، کیونکہ فرسٹ ٹیمپل جو انہوں نے بنایا تھا، اپنا مندر بنایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو شیاطین سے بنوایا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرا ٹیمپل بنوایا تو وہ بھی کرسچنوں کے ہاتھوں میں ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی یہ تیسرا مندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر شہید کر کے اپنا وہ مندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے کئی بار کی ہے اور کئی بار بتائی ہے، لیکن اس بات کو کوئی سنتا نہیں ہے، کہ کوئی غور نہیں کرتا۔ اگر بندہ قرآن کو دیکھے، بائبل کو دیکھے، تورات کو دیکھے اور حدیث کو پڑھے تو یہی کچھ نظر آتا ہے۔ ہم آخری وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری آدھے دن کی مہلت دی ہوئی ہے، اور اسی آدھے دن کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ آدھے دن سے مراد یہ کہ ہمیں 500 سال ملے، اور 500 سال میں سے 1400 سال 1000 سال تو وہ ہو گئے، اور 1400 سال 400 سال یہ ہو گئے اپنا، کتنے بن گئے 1400 سال۔ باقی یہ آدھا دن بھی نہیں بنتا نا، اس کو تو ہم آدھا دن ہی، جیسے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں دن کے اندر ہم 12 گھنٹے میں سے بھی کم مدت کا ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے ابھی، اسی حدیث کے مطابق۔ لیکن ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، ہم اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم تو رنگینیاں منا رہے ہیں نا۔ یہ لال بچھڑا، باقی تو آپ اس پر یقین کریں نہ کریں، قرآن آپ کے سامنے پڑا ہوگا، آپ کے گھر میں پڑا ہوگا۔ جب آپ قرآن کو اٹھائیں گے تو ایک واقعہ آتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے چلے گئے تھے، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ اس قوم میں ٹھہرے تھے، اس قوم کو سنبھالنے کے لیے، تو وہ قوم ایسی سرکش بن گئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے نا، ان کی بات کو انکار کر دیا، ان کی پیروی چھوڑ دی، جو حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا کر گئے تھے نا، اس حکم کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ اور ایک ان کے اندر سامری جادوگر تھا، یا کوئی بھی جادوگر تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا جو سونے سے بڑا ہوا، چاندی سونا اور یہ ان چیزوں سے، زیورات سے ایک بچڑا بنایا گیا تھا۔ وہ بچڑا جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں، وہ بچڑا جو ہے نا اس کو جادوگر نے بولنے والا بنا دیا تھا، اور وہ بولتا تھا، باقی ساری قوم سرکش بنی اسرائیل اس بچڑے کی پیروکار ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے پورا کر کے واپس آئے، تو انہوں نے قوم کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت غصہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ جو پوائنٹ ہیں وہ رکھے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ میں ان کی غلطی اس طرح سے معاف کروں گا کہ یہ میرے حکم جو ہے نا اب یہ قوم پورے کرے گی، تب جا کے ان کی غلطیاں کیا کہتے ہیں اپنی جانوں کی قربانی دے گی، تو جا کے میں ان کو معاف کروں گا۔ اور یہ اس طرح سے ہے کہ ایک بچڑا ان کے لیے قربانی یہ تھی کہ ایک بچڑا انہیں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک بچڑا یہ قوم ذبح کرے، بچڑا ایسا ہو جو کہ نہ بوڑھا ہو نہ ہی جوان ہو، درمیانہ ہو، اور اس کا رنگ زرد ہو، اس کے علاوہ جو ہے نا اپنا یہ کسی کام کے لیے استعمال نہ ہوا ہو، اور اس پر کسی طرح کا داغ دھبا نہ ہو۔ اور یہ ساری معلومات اس بنی اسرائیل کو ملنے کے بعد انہوں نے بس دل سے تو نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہے، وہ واقعہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وقت ان کو معاف کر دیا۔ لیکن پھر بھی وہ قوم آج تک اپنی سرکشیوں سے باز نہیں آئی، آج تک وہ اپنے بچڑے کو مانتی آئی ہے۔ اور بچڑے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے نہیں اس سے پہلے اب 2024 چل رہا ہے، تو 2022 میں یہ بچڑے اب اسرائیل جو ہے نا
اور ان کا دجال کی طرف سے 2-3 پوائنٹ، مطلب ہر سال وہ پوائنٹ آتے رہتے ہیں کہ تم لوگ میرے لیے یہ کرو. دجال ان کو کہتا ہے تم میرے لیے یہ کرو، اب یہ کرو، یہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب یہ کرو. اس کے بعد 2022 میں ان سے دجال نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے قربانی کا تیاری کرو. مطلب قربانی کی تیاری سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے 9 بار ویب سائٹ کے مطابق، مطلب ان کی ویب سائٹ جو ہے نا، ویب سائٹ کے مطابق آتا ہے کہ انہوں نے 9 باری قربانی اپنے مسیح کے لیے دی ہے، لیکن ان کے مسیح نے اس قربانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی آ گئی ان جانوروں کے اندر. اب جو یہ جو جانور ہیں 2022 میں کرونا کے اندر امریکہ سے منگوائے گئے 5 جانور تھے، جن میں سے 4 جانور صحیح سلامت تھے اور ایک جو جانور ہے نا اپنا، اس میں کوئی خامی یا کوئی فیکٹ آ گیا تھا. تو اس وجہ سے 4 جانور اسرائیل میں لائے گئے. اور ان چاروں، کیونکہ ایک جانور ہوتا ہے نا کسی اور ملک میں لانے کے لیے اس کے کان کے اوپر یا کسی جسم کی کسی جگہ پر نا کوئی نشان لگایا جاتا ہے، اور ان جانوروں کے اوپر بھی کسی طرح کا کوئی نشان نہیں لگایا گیا. اس کے علاوہ وہ جانور جو ہے نا $5 لاکھ میں امریکہ سے اسرائیل نے خریدے ہیں، ان کی پرورش کی ہے. اور ان کی پرورش کرنے کے بعد 2022 سے لے کر اب تک کتنے کے ٹائم ہو گیا، وہ 3 سال کی بات کہہ رہے ہیں کہ جانور کی عمر 3 سال ہونی چاہیے، راؤنڈ اباؤٹ 2.5 سال، تو 2 سال تو ان کے پکے ہو گئے. تو اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلیوں کی ویب سائٹ کے مطابق کہ یہ جانور جو ہیں ہم چوتھے یا 5ویں مہینے میں، شاید 5ویں مہینے میں نے شاید غور نہیں کیا، 5ویں مہینے کے اندر ہم یہ جانور اپنا قربان کریں گے. اور یہ ہمارے آقا کے لیے مطلب ایک قربانی ہے، ہم اپنے آقا کے لیے قربانی دے رہے ہیں. جیسے یہ جانور جو ہے نا قربان کریں گے، اور یہ جانور اس جگہ پر قربان کریں گے جیسے مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی کے قریب ایک جگہ پر کیا کہتے ہیں اپنا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر گرگد کے درخت پیدا ہوئے، مطلب انہوں نے بہت سارے پیدا کیے ہوئے ہیں درخت جو کہ اسرائیلیوں کی مدد کریں گے. ایک حدیث کے مطابق آتا ہے نا کہ یہ جب اسرائیلیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، تو وہ لوگ درخت کے پیچھے چھپیں گے، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں کے پیچھے چھپیں گے. اور وہ جگہیں کہیں گی، ایک پتھر کہے گا، ایک درخت کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے. اور اس کے علاوہ ایک ایسا درخت ہے جو کہ گرگد کا درخت ہے، اور وہ اس یہودیوں کی مدد کرے گا. اور وہ درخت جو ہے نا بڑی تعداد میں ہے، انڈیا میں بھی اب اگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اپنا مسجد اقصی کے قریب پہاڑ ہیں، کیونکہ لڑائی کے لیے اونچی جگہ کا سب سے زیادہ ہونا لازم ہے نا، تو وہ اس جگہ پر گرگد کی تعداد مطلب بہت زیادہ ہو چکی ہے، گھنے درخت بن چکے ہیں. اس جگہ پر اس کی قربانی کرے گی، ان 4 بچوں کی قربانی کریں گے. قربانی کرنے کے بعد وہ اپنا 3rd ٹیمپل انہوں نے، جو کہ اپنا 3D سیمپل بنا لیے، دکھا دیے پوری دنیا کو وہ ماڈل کہ ہم یہ ماڈل جو ہے نا بنانے جا رہے ہیں مسجد اقصی کی جگہ پہ، جو ہمارا اکھاڑ لو. یہ خبر تھی، یہ اپنا 2022 کی بتا رہا ہوں. 2022 کے بعد اپنا 2023 کے اندر اپنا 6 مہینے میں ایک خبر یہ آئی کہ ہمارے مسیح نے ایک دوسری خبر دے دی، کہ دوسری خبر یہ ہے کہ مجھے خون ریزی چاہیے، وہ بھی بچوں کی. جس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر کس قدر مطلب مسلمان بچوں کا خون قتل غارت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹ رکھے ہیں انہوں نے، اور مطلب وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے وہ آقا کے آنے کا وقت آ گیا. وہ بہت ساری مطلب میں کیا بتاؤں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیوں مطلب ہم اتنے غفلت میں پڑ گئے ہیں. یار جاگ پڑو نا، کوئی کچھ آدھی تعداد تو جاگ پڑو. جیسے وہ آتا ہے نا کہ ہم تعداد میں تو زیادہ ہوں گے لیکن سمندر کی جا کے برابر ہوں گے. اور ویسے بھی آخری جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہوگا، جنگ ہوگی نا، تو وہ یہ ہوگی کہ جو کیا کہتے ہیں اپنا 3rd ورلڈ وار ہوگی نا، تو اس میں بھی مسلمانوں کی جو جہاد کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرنے والے ہوں گے، جو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دنیا میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ان کی تعداد کم ہوگی. سارے بلین آف مسلم سارے مل کر جہاد نہیں کریں گے، بہت ہی کم تعداد ہوگی جو کہ وہ جہاد کریں گے. آدھے جو ہوں گے وہ امام مہدی کو، جیسے کہتے ہیں نا، امام مہدی کو ماننے والے مانیں گے ہی نہیں، اور جو امام مہدی کو نہیں مانیں گے وہ منکر ہوں گے. آدھے مطلب مسلمان تو یوں چلے گئے. دوسرے مسلمان یہ ہوں گے کہ جو لڑتے جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائیں گے، اور وہ پوری دنیا کے مطلب عظیم ترین شہیدوں میں ان کا نام ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو آدھے مسلمان بچیں گے وہ اس دنیا پر فتح یاب ہوں گے، اور ان کی 7 سال جیسے حدیث کے مطابق آتا ہے، کچھ حدیثوں کے مطابق جیسے آتا ہے نا 7 سال کی ان کی مطلب باقی بچے گی. جب پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دین پھیل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دین جب پھیلے گا نا،
تو حدیث کے مطابق آتا ہے کہ جب درخت پیدا ہوں گے صرف پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا دین قائم نہ ہو. اس کے علاوہ ایسے ایسے مطلب درخت پھل پیدا کریں گے کہ ایک پھل کو، ایک انار کو کھانے کے لیے کتنے کتنے بندے کھائیں گے. مطلب اتنا بڑا پودا جو ہوگا نا وہ پھل پیدا کرے گا. یہ میرے لیے کسی دکھ کی بات نہیں ہے، لیکن میرے لیے کچھ اس طرح کی میں دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ مطلب تیاری کر لینی ہے، جلدی تیاری کر لوں کہ کچھ میرے پاس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جلدی جلدی تیاری کر لوں کہ مجھے پھر مطلب ایسے نہ ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میرے پاس صرف جان ہی ہو. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس بھی کوئی ہتھیار ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کر سکوں. تو اس لیے خود کو مطلب خود کے لیے کمانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اور آخری بات یہ کہ اب جو خبر دی ہے 2024 کے اندر انہوں نے، یہ بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ ہم بھائی ابھی چوتھا مہینہ، شاید تیسرا یا چوتھا مہینہ ہے یار، شاید چوتھا ہوگا. ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی 5 مہینے کے اندر وہ اپنی قربانی شروع کریں گے. دیکھو بھائی، تو وہ قربانی شروع کریں گے اور ان کے مقصد یہ ہیں کہ وہ اپنے مقصد پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور ہم سارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں نا، اور ہمیں ایک جسم پر درد ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا نا، چوٹ لگی ہے، کوئی درد ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ یہ پھر کس طرح کی حیث قوم بن چکے ہیں ہم. خدارا 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 انسان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اپنے مقصد کو جانو. بے مقصد نہیں آ گئے اس دنیا میں. یہ نہیں کہ عیش کیا بس، یہ زندگی گزاری، بچے پیدا کیے، شادی کی اور اپنی مرضی سے عیش و آرام سکون کی نیندیں گزار کر مر گئے، بس یہ زندگی ہے. اگر اس طرح کی زندگی گزارنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی پیدا نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کو اس دنیا پر غالب کرنے کے لیے پیدا کیا. اس میں ہمارا مطلب ہم اپنی نفسیات نہیں رکھ سکتے اس جگہ پر. یہاں پر صرف اللہ کا حکم چلے گا. ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور قانون کے مطابق چلانے کی کوشش کریں.